اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 11 پڑھ رہے تھے اور جس میں وراثت کی بارے میں باتیں تھیں۔ ہم نے اس کو جو کچھ الفاظوں میں کچھ نمبرز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، تو ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا تھا کہ عورت کے لیے بھی اگر بچے ہیں تو اس کے شوہر کے مرنے پر اس کا کتنا حصہ ہوگا۔ جی، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر عورت کے کتنے حصے ہیں بچوں کے ساتھ، اور بغیر بچوں کے عورت کے کتنا حصہ ہے شوہر کی جائیداد میں، شوہر کی وراثت میں، اور یہی چیز ہم نے شوہر کے لیے بھی پڑھی کہ اس کا کتنا حصہ ہے اولاد کی موجودگی میں، اور اگر بغیر اولاد کے ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے۔ ادھر ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک اچھی لائف گزری ہے میاں بیوی کی، تو میاں چاہتا ہے اس کا سارا کچھ بیوی کو مل جائے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی، اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ میرے شوہر کا ہو۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں انڈرسٹینڈنگ، محبت اور آپ کی لائف پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کا آپشن بار بار دیا ہوا ہے کہ تمہاری چیزوں میں سے قرض اترے گا۔ ساجدہ بیٹا خیال کرو، آپ کا بار بار مائک انمیوٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو ہم بات یہ پڑھ رہے تھے کہ یہ چیزیں اتنی کلیئر ہیں اور اللہ کا دین اتنا ماڈرنائز ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو بنا دیتے ہیں کہ اگر کہ تمہیں وصیت میں اپنے جو حصوں کی جو حصے لوگوں کو آپ کے مرنے کے بعد مل جائیں گے، اگر آپ ان کے حصے ہٹانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے، کیا آپ کے یہاں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں معذور بچہ ہے، بیٹی ہے معذور، بیٹا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ میری پوری جائیداد اسی کو ہی مل جائے کہ آگے پھر بھائی بہنوں کو اس کی ذمہ داری نہ لینی پڑے اور وہ احسان نہ جتائیں کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں، ہمارا معذور بچہ وہ ہماری جائیداد کا مالک ہو، وہ مر جائے گا تو سارے بھائی بہنوں کو مل جائے گا، ہم ماں باپ مر جائیں گے، وہ معذور بچہ مر جائے گا تو اس کے بعد سارے بھائی بہنوں کو ملے گا، لیکن ہم ماں باپ کی زندگی تک ہمارا پیسہ ہمیں ہی ملے۔ ماں مر گئی تو بھی باپ کی حصے نہیں بٹیں گے، اور باپ مر گیا تو بھی ماں کے حصے نہیں بٹیں گے۔ یہ ساری چیزیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اللہ نے ہمیں اس صورت میں ان آیتوں میں بتایا کہ وصیت کتنا بڑا اقدام ہے، اور وصیت کتنی عقل کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وصیت میں آپ کتنے وہ رشتوں کو جن کے حق لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ ہٹا سکتے ہیں وصیت دے کر، اس لیے کہ آپ انہیں دینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ سے کیا ہم جھوٹ بولیں گے اور اللہ سے کیا باتیں ڈھکی چھپی ہیں کہ جن کو بغیر وصیت کے اللہ نے حصے دار بنائے ہوئے ہیں کہ اگر وصیت کیے بغیر تم مر جاؤ۔ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو میری بات اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ آپ وصیت اگر نہیں کر کے مرتے تو جدھر شیئرز بٹنے والے ہیں، جدھر حصے بٹنے والے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ بہت ہی ویلدی ہیں، بہت ہی اچھے امیر کبیر ماں باپ ہیں، اتنے بھائی بہن ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اگر مر گئی تو خود بخود میرے والدین کے بھی حصے بٹیں گے، تو تب بھی آپ اپنے والدین کو اپنے اعتماد میں لے کر کہیں کہ امی ابو اگر آپ لوگوں کے نام سے ہٹا دوں اور وصیت کر دوں کہ یہ صرف بچوں کو ملے گا، آپ کیا بولتے ہیں؟ تو والدین آپ کے خود کہیں گے کہ ہاں بیٹا، ہماری زندگی کتنی ہے اب تمہارے بعد، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تم ہمارے حصوں کو ختم کرو، وصیت کرو، پیپر بنا لو، ان میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ کے والدین کا کوئی سہارا ہی نہیں ہے آپ کے علاوہ، اور میرا شوہر تو میرے حصے میں سے بھی مشکل سے دے گا میرے والدین کو، اور میرے والدین غریب لوگ ہیں، اگر میں ان کی زندگی میں مر جاتی ہوں میرے والدین کی، تو میری اماں ابا تو مشکل میں آ جائیں گے، میرا شوہر تو ان پر احسان جتائے گا مدد کر کے، تو آپ یہ بھی وصیت میں کہہ کر کیا پیپر ورک بھی کر کے جا سکتے ہیں کہ یہ جائیداد، یہ زمین میرے باپ کی اور ماں کی ہے، کیونکہ میرے بعد ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جو بغیر وصیت کے جو مال کے حقدار بنتے ہیں، جو بغیر وصیت کے
مال کے حقدار بنتے ہیں کہ اگر آپ نے وصیت نہیں کی تو مال پھر ایسے بٹے گا جیسے لکھا ہوا ہے. آپ اس پہ اگری نہیں ہیں کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دینا چاہتی، وہ اچھا آدمی نہیں، میں اپنی بیوی کو نہیں دینا چاہتا، اس نے مجھ سے طلاق بھی نہیں لیے، لیکن میرے مرنے کے بعد وہ میری حصے دار ہو جائے گی. آپ ہٹا دیں نام، آپ پیپر ورک کر کے جائیں، آپ وصیت کر کے جائیں، اور جن سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کو پیپر ورک اگر نہیں کر کے گئے تو انہیں کورٹ میں جا کر اور بیان بھی دینا پڑے گا، سائن بھی کرنی پڑے گی. تو اگر اچھے مراسم نہیں ہیں تو وہ کیوں سائن کریں گے، اور اگر وہ اللہ کے خوف کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو وہ کیوں سائن کریں گے آپ کی وصیت پر اور وہ دوسرے کو آپ کا شیئر دیں گے. وہ تو کہیں گے بھائی ہم بس سائن ہی اس وقت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہی چیزیں آئیں گی. جو سائن کرے گا اسی کے ہی ہاتھ میں آئے گی، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ وصیت کے مطابق اچھے لوگ، نیک لوگ، انصاف پسند لوگ سائن خود کر کے رقم لیتے ہیں گورنمنٹ سے، اور پھر وہ وصیت کے مطابق دوسرے کو دے دیتے ہیں. یہ ایک اچھے آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتے نا، اچھے لوگ تو انہوں نے تو آپ کا مال کو کھا جانا ہے. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ جس کے حق میں آپ کو پیسہ نہیں دینا وہاں آپ پیپر ورک کرو اور وصیت کرو اور اپنے معاملات کو سدھارو. اللہ مجھے بھی ٹائم عطا فرمائے، حق کے ساتھ ہو، ہم کسی کا حق نہ کھائیں، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کیونکہ آج کی کلاس میں یہ بات آئے گی کہ حق تلفی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. اور میں تو بار بار کہتی ہوں کہ حرام کا لقمہ، حرام کا پیسہ، حرام کی جائیداد یہ آپ ہضم نہیں کر سکتے. بظاہر تو کر لیتے ہو لیکن کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اگلنا پڑے گا. اگلنا کسی بھی صورت میں، آپ کی بیماری کی، آپ کی پریشانیوں کی، آپ کی اور بھی بہت بڑے بڑے غم مل جائیں گے. اور یہی چیز آپ کو سورہ فجر میں بھی ملتی ہے کہ جو لوگ وراثت کا مال کھا جاتے ہیں تو وہ لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے. تو دیکھیں ہر لحاظ سے قرآن آپ کو سمجھاتا ہے کہ اگر وصیت کرنی ہے تو کر دو. اگر تمہیں فلاں فلاں شیئر نہیں دینا، اللہ نے جو لکھا ہے کہ مرنے کے بعد بٹیں گے وہ تمہیں نہیں دینا، تم وصیت کر جاؤ، ان کے شیئرز وہاں سے ہٹا دو. یہ اللہ کی کتاب آپ کو بتا رہی ہے. تو دوبارہ ہم آ جائیں اسی آیت نمبر 11 پر، اور ہم نے کہا تھا کہ اب کلالہ کی بات ہوگی اور وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہی آیت نمبر 11 ہی ہماری چل رہی ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، کہ اگر کوئی انسان، مرد بظاہر میل نہیں ہے، تو اگر ہے کوئی مرد، یورث کے وارث ہے، کہ وہ وراثت اس کی ایسی ہے کہ کلالہ ہے، جس کی میراث تقسیم طلب ہے، جو اس کی وراثت ہے وہ تقسیم ہے، تقسیم ہونی ہے، وہ کلالہ ہے. اوم راتن، یا کوئی ایسی عورت ہو. تو یہاں پر مرد اور عورت کا ڈفرنس آ گیا، تو وہ رجل میں واقعی میل جائے گا اور عورت میں فیمیل جائے گی. باقاعدہ اللہ دونوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا میل ہے یا کوئی ایسی فیمیل ہے، مذکر مؤنث ہے، کہ وہ کلالہ ہے، کہ اس کے پاس مال ہے، اس کی وراثت ہے، اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور اس کے بچے نہیں ہیں. وَلَهُ أَخٌ، اب آ گئے بھائی بہن. اب آ گئے بھائی بہن. نہیں تو بھائی بہنوں کا کسی پراپرٹی میں کوئی شیئر نہیں ہوتا ہے. کسی کی بھی پراپرٹی میں، کسی کی بھی وراثت میں بھائی بہن شیئر ہولڈر نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اسپاؤس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں رٹا مار لینا ہے. ٹھیک، تو جی ایک ایسا شخص ہے جس کے نہیں ہے، وہ کلالہ ہے، اور اس کے بھائی بھی ہیں. وَلَهُ أَخٌ، بھائی بھی ہیں، او اختن، اور ان کی بہن بھی ہے. فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو اب بھائی بہنوں کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو ان کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ملے گا. تو آپ سوچئے گا کہ بیوی کو مل سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ پھر بھائی بہنوں میں بٹ جائیں گے اگر اولاد نہیں ہے اور والدین نہیں ہیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ بھائی بہن کچھ زیادہ ہیں، وہ سب 1/3 میں شریک ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی بٹے گا کب؟ من بعد وصیہ. من بعد وصیہ، یہ بھی وصیت کے بعد بٹے گا، کہ ہو سکتا ہے اس نے وصیت تو بہت سارے مال کی کر ہی دی ہے، اس کو بھائی بہنوں کو نہیں دینا، اس کو بھائی بہنوں کو بھی نہیں دینا. اس نے یتیم خانوں کو دیا، اس نے کسی غریبوں کو دیا، اس نے جس کسی کو دیا،
لیکن اگر وہ بھائی بہنوں کو بھی نہیں دینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وصیت کا حق دے رہے ہیں. کوئی 33% کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بھی، اس کی بھی، کلالہ کی بھی جو پراپرٹی یا جو بھی وراثت ہے وہ وصیت اور قرض کے بعد لوگوں میں بٹے گی، چاہے پھر وہ تھوڑا بہت ہو. ٹھیک ہے، زیادہ تر وہ چاہیے ہر عقل مند انسان کو کہ زیادہ تر وہ باقاعدہ وصیت کر جائے اگر اس کو نہیں دینا. ٹھیک ہے. غیر مدار، اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ایک ہی بچہ سنبھالتا ہے، ماں باپ کی جتنی پراپرٹی ہے اس میں اسی بچے کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے شیئر ہولڈر سارے بھائی بہن بن جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی مرنے والے کو وصیت کر دینی چاہیے. اگر وہ وصیت نہیں کرتا اس کا مطلب وہ قرآن کے مطابق بانٹنے پر تیار ہے. آپ کو نہیں دینا تو آپ نے اس کو جی. تو دیکھ لیجئے قرآن آپ کو پوری کھلی اجازت دے رہا ہے کلالہ کو بھی. اس کے لیے بھی آ رہا ہے من بعد وصیہ. کلالہ جو چاہے وصیت کر دیں. نہیں جی ہمارے ہاں تو جی کلالہ ہے، اس کا تو سب مال بھائی بہنوں میں بٹے گا. کیوں بٹے گا بھائی؟ وہ اپنی وصیت خود کر کے چلا جائے گا، تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. کیوں دے گا وہ تم کو؟ تو یہاں بھی اللہ رسول کے نام سے جھوٹ الجھایا گیا ہے. نہیں نہیں یہ تو حق بنتا ہے، یہ تو ظلم ہے، اگر یہ بھائی بہنوں کو نہ دے تو ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے بار بار مشورہ دیا ہے وصیت کر لو. وصیت کیوں کرو؟ جب حصے بٹ گئے تو وصیت کیوں کروں؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سب کے ریلیشن الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے تعلقات الگ الگ ہوتے ہیں. ہم کبھی کبھار گندے عقیدے والوں کو بھی کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ تو بھائی ہم قرآن بالقرآن سے پڑھ رہے ہیں، یہ اپنی مسجدیں چمکا دے گا ہمارے پیسوں سے، ماربل کی مسجد تو وہ مزار کو چمکا دے گا ہمارے پیسوں سے، تو جی اپنے تعویذ کے آستانے بنا لے گا ہمارے پیسوں سے. ہمیں نہیں دینا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا اچھا جی، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. اچھا دوبارہ دیکھیں میں کرتی ہوں. اوکے اچھا ہوا آپ نے بتایا. اس کو میں ہاٹ اسپاٹ سے بھی کر لیتی ہوں. ٹھیک ابھی آ رہی ہے دیکھیے. ٹھیک ہے میں دوبارہ سٹارٹ کرتی ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا. صحیح ہے، دیکھیں پھر بھی مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ خود دیکھیے گا اور آپ خود بھی توجہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کلالہ کو بھی وصیت کا آپشن دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. بس سب کو حق کے ساتھ کام کرنا چاہیے، سب کو انصاف کی بات کرنی چاہیے، سب کو لے کر چلنا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ناراض نہ ہو. لیکن اگر کوئی حق کے ساتھ ناراض ہوتا ہے تو اب اس کا تو کوئی علاج ہے بھی نہیں ہے. کبھی کبھار اکثر ہوتا ہے بیٹیوں کو بھی برابر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار ایک ہی بیٹی کو سب دے دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی انصاف ہو. سارا معاملہ آپ کی وصیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ اگر تمہیں لگے کہ موت کا اندیشہ ہے، تم پر کوئی موت آ رہی ہو تو تم لوگوں میں وصیت کر جاؤ. بھائی وہ موت آ رہی ہے کیوں وصیت کرے گا؟ اللہ نے حصے بانٹ دیے ہیں تو وہ مر جائے نا سکون کے ساتھ، تو کیوں وصیت کرے گا؟ اس سے پتا چلا وصیت کا آپشن بہت ہی واسٹ ہے. آپ کو اللہ نے تلقین کی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وصیۃ من اللہ. اور بھی ایک الفاظ آ رہا ہے کہ غیر مدار، کسی کو بھی آپ نے ضرر نہیں دینا اپنے مال سے، کسی بھی معاملات سے. وصیۃ من اللہ. اس لیے میں کہتی ہوں ہماری زندگی میں جب ہم ہیلدی ہوں یا جب ہمیں تھوڑا ہوش ہو، ہم اس وقت بھی تھوڑا بانٹ بوٹ دیں. اور سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ پیپر ورک کر لیں. جہاں اتنا پیسہ لگا وہاں تھوڑا اور پیسہ لگا لیں، پیپر ورک کر لیں. کیونکہ یہ بھائی بہن بھی بہت ستاتے ہیں وصیت کے بعد بھی. وصیت میں نے آپ کو کل بھی اگزامپل دیا کہ ایک گھر ہے یا ایک دکان ہے، سارے بھائی بہنوں کا حصہ طے ہے، اس کے باوجود ایک کہے گا مجھے ابھی نہیں بیچنا، دوسرا کہے گا مجھے ابھی نہیں بیچنا. تو آپ نے آپ کے والدین کی جائیداد، آپ کی اپنی جائیداد کس کام کی جب ٹائم پر آپ کو نہ ملے اور آپ دوسرے بھائی بہنوں کے محتاج ہوں. اور جو بھائی بہن امیر ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے ماں باپ کی جائیداد بیچنے کی ہی نہیں کرتے ہیں،
وہ چلے جاتے ہیں باہر ملک. ہمارے یہاں جو آس پاس سراؤنڈنگ میں ہم نے دیکھا جو امیر ہیں باہر ملک میں رہتے ہیں, یہاں غریب بھائی بہن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں ہمارا حصہ دے دو. کہا نہیں ابھی میرے بیچنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ارے بھائی تیرے بیچنے کا موڈ نہیں ہے, تو خرید لے. نہیں ابھی میں نہیں بات کرنا چاہتا. تو مطلب یہ خود غرضی ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ہیں. اللہ ہم کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کوئی جھگڑے نہ چھوڑ کے جائیں. واللہ علیم واللہ حلیم. یہ اللہ نے وصیت کے ساتھ اپنا نام جو دکھایا, اور میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ آیت میں جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس سے میچنگ نام ہوتا ہے. ہمیشہ آپ آیت میں دیکھیں گے کہ جو آیت کا ٹاپک ہوگا اس سے میچنگ نیم ہوگا اللہ کا, جو اس ٹاپک سے ملتا جلتا ہوگا. تو اللہ سب آبزرو کر رہے ہیں تمہاری حرکتوں کو. اللہ نے یہ جو وصیت بانٹی ہے یہ اللہ علیم ہے. دو ڈائمنشن میں ہم علیم کو سمجھیں گے. ایک ہم علیم کو سمجھیں گے کہ اللہ کو پتا تھا کہ کیا کچھ ہونا ہے, جو اللہ نے ڈسٹریبیوشن اور وصیت کا آپشن رکھا ہے سب ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم کہیں گے علیم ہے تمہارے معاملے میں جو وراثت کو ہولڈ کر کے بیٹھا ہے, اس کے معاملے میں اللہ علیم ہے کہ تم نے کیا کیا, کدھر کدھر کیسی کیسی خیانت کرنی ہے اپنے وراثت میں, یہ سب اللہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کئی جگہ ایسا بھی ہوا ہے ہمارے یہاں کہ سب بھائی بہن, یہ ایک بھائی کے نام پر تھا اور ماں باپ نے وصیت کی کہ جی یہ تمہارے نام پر ہے لیکن اس میں سب بھائی بہنوں کا شیئر ہے. اس نے بعد میں ماں باپ کی زندگی میں تو بتایا کہ امی مجھے آپ کی دعائیں چاہیے, آپریشن میں نے کرایا, ہاسپٹل میں نے رکھا, عمرہ میں نے کرایا, حج میں نے کرایا. ماں باپ جب مر گئے وصیت کے مطابق تو نام تو اس پر تھا لیکن وصیت کے مطابق بھائی بہنوں کو بٹنا تھا. اس نے کہا جی یہ سب میرا ہے کیونکہ میں نے امی کو حج عمرہ کرایا, میں نے امی کا دوا دارو کرایا, میں نے امی کو آخری وقت تک میت کا خرچہ میں نے دیا, تو جی حصہ ختم, تم لوگ سب کا حصہ ختم, اب جو بھی کچھ ہے ویسے بھی میرے نام پر ہے اور یہ جناب سب ختم ہو گیا. تو جناب جس کے ہاتھ میں ہے نا, جس کے نام پر ہے نا, وہ بہت زیادہ دھوکہ دینے میں قریب ہوتا ہے. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بے شک اپنے بچوں پہ بھروسہ تو کرتے ہیں لیکن دیکھ لیجئے کہ آپ کے دوسرے بچوں کو نقصان نہ پہنچے. تو اینی وے بہت ساری باتیں ہیں دنیا میں. تلک حدود اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ حدیں ہیں, یہ حدود ہیں, یہ اللہ نے آپ کو بتا دیا. ایسی ڈسٹریبیوشن ہوگی اگر وصیت نہیں کی ہے تو, اگر وصیت نہیں کی ہے تو, اگر وصیت نہیں کی ہے تو. خدا کا واسطہ یہ بات کو سمجھ لیں کہ وصیت کے بعد یہ حصے بٹتے ہیں, یہ کوئی شرعی حصے نہیں ہیں, یہ حدود اللہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, اللہ اس کو داخلہ دیں گے باغات میں, بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں, ہمیشہ رہے گا ان باغوں میں. یہ فوز العظیم کہلائے گا, یہ عظیم کامیابی آپ کی تقدیر یہ کہلائے گی کہ آپ نے وراثت میں بھی کوئی ڈنڈی نہیں ماری, آپ نے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی ہے. کبھی کبھار کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, حق سے زیادہ دے دو, حق سے زیادہ دے دو, لیکن ظالم مت بنو, مظلوم ہو جاؤ 2 گھڑی کے لیے. اچھا جی اس کے بعد بھی آ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں. دیکھ لیجئے قانون اللہ کا ہوتا ہے, کتاب اللہ کی ہوتی ہے. رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کو اسی بات پر گورنمنٹ لیول پر بھی بتایا جا رہا ہے. جب کبھی اللہ رسول آ جائے تو وہ گورنمنٹ لیول بھی ہو جاتا ہے. تو جو نافرمانی کرے گا اس لیول سے, اس حدود سے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور جو بھی تعدی کرے گا, تجاوز کرے گا, اس کی حدوں کو بریک کرے گا, وہ داخلہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں, ہمیشہ رہے گا اس آگ میں. کانٹیکس کیا ہے؟ وراثت. تو اگر آپ کے مسلمان قانون نے آپ کو کوئی قرآن سے ہٹ کر کوئی آپ کا حق غصب کر رہی ہے تو گورنمنٹ بھی کو بھی اس کا بہت بڑا گناہ ملے گا. اگر وہ قرآن کے رول سے ہٹ کر, جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چلو گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ طلاق دو گے تو سارا آدھا مال بیوی کا ہوگا, تو پھر آپ اس کو شرعی نہیں بول سکتے ہو. وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ملک کا قانون ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق اگر آپ نے بیوی سے شادی کی ہے اور وہ ملک کا قانون کہہ رہا ہے کہ طلاق دو گے تو آدھا حصہ بیوی کا,
تو وہ شرعی نہیں کہلائے گا، لیکن وہ دینا بھی حرام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گورنمنٹ لیول پر آپ نے اس کو اگری کیا ہے۔ آپ اس ملک میں جا کے رہ رہے ہیں جہاں یہ قانون ہے، اس کا مطلب آپ اگری ہو اس بات سے، آپ نے تعاون کیا ہے گورنمنٹ کا کہ ٹھیک ہے اگر میں طلاق دوں گا تو آدھا مال یہ بیوی کا ہو جائے گا، وہ شرعی حیثیت نہیں ہوگی، وہ پھر آپ کے قانون کی حیثیت ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو بھی ان معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ذلت والا ہے، ذلت والا۔ ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں، اور آگے کی آیت جو آیت نمبر 15 ہے، یہ میں نے بہت کم سنا ہے مولویوں کے اور مفتیوں کے اور مفسرین کے منہ سے، میں نے بہت کم سنا ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے لیسبینز اور گیس کے بارے میں۔ ان آیتوں پہ میں نے باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے چھوٹا سا کہ یہ لیسبین کے بارے میں ہے۔ لیسبین کون ہوتا ہے؟ جو ہومو سیکس ہوتے ہیں۔ ہومو سیکس کون ہوتا ہے؟ جو میں اردو میں اس کو کیا کہوں کہ ایک ہی جنس، ایک جیسی جنس آپس میں سیکشول تعلق رکھتی ہے، ہومو سیکس اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس ہو۔ ہمارے ہاں قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح لڑکی اور لڑکے کا ہوتا ہے، مختلف جنس، کتے بلی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جانور کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی بات میں مختلف جنس سے نکاح ہوتا ہے، اولادیں ہوتی ہیں، ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ایک شادی کے بعد ایک گھر ہے، وہاں بیوی بچے پیدا کرے گی، پھر اس کی ذمہ داری بھی باپ پر ہوگی، بیوی بھی ذمہ دار ہوگی، اور ایک پورا معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک بہت ہی بے رحم قانون جو کہ آفیشیل بھی ہو گیا ہے، اور باقاعدہ دوسرے ملکوں میں تو لڑکی لڑکی کا بھی نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اور لڑکے لڑکے کا بھی نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو قانونی اجازت ہے ایک گھر میں رہنے کی اور زنا کاری کرنے کی، بے حیائی، اپنے بے پردہ ہونے کی اس کو اجازت گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، آفیشیل ہے، گورنمنٹ سطح پر جائز ہے، قرآن کی روح سے حرام ہے۔ اور جو چیز قرآن کی روح سے حرام ہو تو اگر تب گورنمنٹ اس کو جائز کر دے تو اس کو آپ نے نہ اپریشیٹ کرنا ہے، اور نہ، جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک ملک نے یہ قانون دیا ہے کہ طلاق دو گے تو بیوی کا آدھا حصہ ہو جائے گا، اس میں نہ کوئی بے حیائی ہے اور نہ ہی کوئی حرام کاری ہے۔ آپ کو اس نے کہا تھا کہ یہ تمہیں قبول ہے، آپ نے اس پر جا کر اس ملک کے آپ باسی بن گئے، آپ وہاں ملک میں رہنے لگ گئے، آپ نے اس کا پاسپورٹ لیا اس ملک کا، اور آپ کو اس کے ملک کے مطابق چلنا پڑے گا، تو ٹھیک ہے آپ کو آدھا مال دینا پڑے گا طلاق کے بعد بیوی کو، جبکہ قرآن کی روح سے حصے میں آدھا نہیں ہے۔ لیکن وہ قانون تھا، اس میں بے حیائی نہیں تھی، اور وہ آپ کے دین کے کوئی ٹکڑے نہیں کر رہا تھا۔ ادھر تو آپ کو باقاعدہ دین کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور یہاں پر اگر یہ آفیشیل ہو جائے دو لڑکیوں کا، پہلا اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 15 میں لڑکیوں کے بارے میں کہا اللاتی، اور وہ مؤنث جو، وہ عورتیں جو، وہ لڑکیاں جو یاتین الفاحشہ من نسائکم، اگر وہ فحش لائیں، بے حیائی لائیں، من نسائکم، تم مسلمانوں کی عورتوں میں سے، بات ہو رہی ہے نا، تم عورتوں میں سے اگر کوئی بے حیائی لائے، فاستشہدوا علیہن، پس گواہی قائم کرو ان عورتوں پر 4 گواہی تم میں سے، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر گواہی قائم ہو جائے تو ان کی سزا قرآن بتا رہا ہے کہ سوشل بائیکاٹ ہوگا، وہ پھر باہر اپنی فرینڈز میں نہیں جا سکیں گی، ان کو والدین یا سپورٹر یا واٹ ایور گارجینز وہ ان کو باہر نکلنے نہیں دیں گے، یہ قرآن کی سزا ہے۔ تو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو وہ کیا کہتے ہیں، ہوم اریسٹ، قرآن نے وہ نظر بندی جو ہوتی ہے گھر کے اندر، کہ بھئی اب تم قابل نہیں ہو کہ تم اپنی فرینڈز کے ساتھ جا سکو اور تم کہیں پڑھنے بھی جا سکو، اور تمہیں ہم اکیلا چھوڑیں، نہیں تو قرآن نے پڑھنے کی اجازت دی ہے، نکلنے کی اجازت دی ہے، ساری اجازت، ساری آزادی ہے حق کے ساتھ، لیکن اب وہ سفر نہیں کر سکتی، اس کو آپ نے روک لینا ہے، ہوم اریسٹ ہوگا اس کا، وہ نظر بند ہوگی گھر میں،
حتیٰ یہاں تک کہ دیکھیں دو آپشن آ رہے ہیں، غور سے دیکھیے گا، دو آپشن ہیں. ایک آپشن تو کلیئر ہے کہ اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے اگر تم نہیں سدھرتی ہو، تو تمہارے کو اسی طرح موت آئے گی قرآن کے روح سے کہ تم اسے گھر میں ہی رہو گی بس، اگر تم نہیں سدھرتی. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں اگر تم نہیں سدھرتی؟ کیونکہ آگے آپشن آ گیا ہے کہ یا تو وہ وفات ہو جائے اسی حالت میں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے، بنا دے، نکالے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ. بھائی ان سے کوئی شادی کر لے، وہ آپ کو اچھی بن کر دکھا دیں، وہ آپ سے سچی معافی مانگیں، وہ آپ پر بہت ہی آپ سے شرمندہ ہوں، پھر آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوں، پھر آپ اس پر تھوڑی نگاہ رکھتے ہوں اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ شادی بھی اب مرد سے کر رہی ہے، بچوں میں لگ چکی ہے، ایک غلطی اس کی نادانی میں ہو چکی تھی. کیونکہ یہ سیکنڈ پوائنٹ میں نے یہ آپشن نکالا ہے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے. تو اس لیے میں نے کہا اگر نہ سدھرو تو، اور یہ نہ سدھرو تو یہ آپ ہی دیکھیں گے، یہ گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ گھر کی بات ہے. اس میں گورنمنٹ لیول پر بھی کچھ چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں گھر کی سطح پر بھی دیکھی جاتی ہیں. تو لیسبینس یعنی ہومو سیکس، اور پہلی بات عورتوں کے لیے ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہر دور میں یہ ایگزسٹ ہے. اللہ تعالیٰ جب لوط علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں بھی مرد سے یہ خواہش رکھتے تھے، تو وہاں اللہ بتا رہے تم والی حرکت پہلے کسی نے نہیں کی، تمام جہان والوں میں ایسا نہیں ہوا. یعنی ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایک بامحاورہ بھی ہے کہ اتنی گھٹیا چیز تو کسی نے نہیں کی، اور ہم اس کو سیکنڈ لیول پر لیتے ہیں کہ وہاں پر سے ہی سٹارٹنگ ہوئی ہے، چلے پہلے کبھی یہ کرائم ہوا نہیں تھا. جیسے آج کل ہمارے ہاں وہ زہار کا اتنا کرائم کہاں ہو رہا ہے کہ جی آپ میں تو نہیں کم از کم سنتی کہ جی اس نے زہار کر دیا، اب اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، جبکہ قرآن کی روح سے وہ ایگزسٹ ہے، اندر اللہ قرآن میں دے رہے ہیں. کہیں ہوتا ہوگا کسی کونے میں کسی اکا دکا، لیکن اتنی ایگزسٹنس اس کی نظر نہیں آتی نا کہ جی فلاں نے فلاں کو زہار کر دیا اور اب 2 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے، اب ان لوگوں کا دوبارہ پیچ اپ ہو رہا ہے. طلاق پھر سننے میں آتی ہے، بہت سننے میں آتی ہے، لیکن زہار سننے میں نہیں آتا. تو اوکے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا نون ہے کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے. لیکن جو ہم پڑھتے ہیں عزیر کے، حضرت عزیر کے بارے میں کہ عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ عزیر ابن اللہ. نصارہ وہ یہودیوں نے یہ بھی کہا، ہمیں اتنا نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے تو ہوگا. تو ادھر اس لیے میں آپ کو یہ ساری آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اگر عورتوں کی سزا آپ دیکھیں لیسبینز کی کیا ہوتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں. اچھا ایک اور پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ اگر وہ گواہی نہ ملے تو کیا کریں؟ آپ نے دیکھا ہو اور کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، گواہی کا انتظار تو کرنا پڑے گا قرآن کی روح سے. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ بھی أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، 4 لوگوں کی شہادت چاہیے ہوگی، تو ٹھیک ہے اگر آپ سچیں، آپ نے دیکھا ہے 2 بچیوں کو یا 2 عورتوں کو کہ وہ زنا کر رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس شہادت نہیں ہے، قرآن کی روح سے آپ کو اپنا منہ بند کرنا پڑے گا اور تھوڑی خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ شہادت کے بغیر یہ بات آپ کے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے، واللزانی، واللاتی کا اپوزٹ کیا ہے؟ واللزانی، وہ مرد جو، یا تیانہا، وہ اگر لائیں اس بے حیائی کو، ہاں میں کیا جائے گا اس فحش کو، جو تم میں سے ہی ہو. تو اب ان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں زنا کی سزا تو دونوں کے لیے 100 کوڑے تھی، مرد کے لیے بھی 100 کوڑے تھی، عورت کے لیے بھی 100 کوڑے تھی قرآن کی روح سے. وہ رجم تو تھا ہی نہیں، قرآن کی روح سے رجم تو نظر ہی نہیں آتا. جیسے مرتد کی سزا قتل نہیں نظر آتی، ایسے زانی اور زانیہ کی سزا کوئی بھی آپ کو رجم نظر نہیں آتا کہ جی شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور غیر شادی شدہ ہے تو جی رجم. تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولنا ہوا، اور اس سزا میں بھی آپ کسی کی موت کر دیتے ہیں. جیسے مرتد کی سزا میں آپ کہتے ہیں قتل ہے، واجب القتل ہے، تو آپ انسانوں کی جان لیتے ہو آفیشیل اللہ رسول کے نام سے. آپ اللہ رسول کے نام سے مرتد کی سزا کو قتل کر کے اس کو قتل کر دیتے ہو.
जिस पर दायमी जहन्नुम की अजाब है, कत्ल कर देना। बिल्कुल इसी तरह रजम की बात करके कि जी अगर शादीशुदा है तो उसको धंसा के और पत्थरों से मारो, ये अगर आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बोल रहे हो, अल्लाह की किताब की इजाजत के बगैर ये बोल रहे हो रजम की सजा, तो आप बहुत ही बड़ा कत्ल कर रहे हो और अल्लाह रसूल के कानून से हटकर ये बता रहे हो, आपके पास दलील मौजूद नहीं है। तो सबको जिसको सुनना है सुने ये बात, और जिसको अपनी जिद पर रहना है ठीक है। तो जी मर्दों की अब सजा इधर डिफरेंट आ गई, जबकि जिना की सजा सेम है, लेकिन बेहयाई की सजा, होमोसेक्स की सजा, एक्चुअल तो हम कहेंगे होमोसेक्स की सजा औरतों के लिए अलग है, मर्दों के लिए अलग है। मर्दों के लिए क्या आ रहा है, फ़आज़ूहुमा, इन्हें अजियत दो, इन दोनों को अजियत दो, मारना नहीं है। अब अजियत किसको देना है, कितनी देनी है, वो आप पे छोड़ दिया गया, आप पे छोड़ दिया गया। आप उसे हंटर से मारे, आप उसे लकड़ी से मारे, आप उसे भूखा रख के सजा दें, आप उसको उल्टा टांग के लटका दें, थोड़ी अजियत दें, जान नहीं लेनी है, जान नहीं लेनी है, पनिश करना है और थोड़ी अजियत देनी है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, अल्लाह ने आपको नहीं बताया कौन सी अजियत देनी है। इनको अजियत दो, थोड़ी पिटाई करो इन मर्दों को। फ़इन ताबा, आप देखें यहां तस्निया का सीगा आ गया, फ़इन ताबा, तो अगर वो दोनों तौबा कर लें, रुजू कर लें, फ़अस व अस्लहा, और दोनों अपनी इस्लाह कर लें, फ़ारिदू अन्हुमा, तो उन दोनों का पीछा छोड़ दो। हर वक्त उनको जलीलो ख्वार नहीं करो, आगे जाके उन्होंने भी शादी करनी है, या उनकी शादीशुदा है, या उनके बच्चे हैं, या उनकी भी बीवी है। अब उनको इतना तो जलील कुत्ता मत करो ना, उनको अजियत दो, उनसे तौबा कराओ, माफी कराओ और इराज करो, आंख चुरा लो थोड़ा। इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, अल्लाह ने भी तुम्हारे बड़े पर्दे डाले हुए हैं, बेशक अल्लाह भी बड़े तौबा कबूल करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।